اب جو لڑکی کو مدر ان لا کی طرف سے فیس کرنا پڑتا ہے, کیا وہ مرد ہے؟ نہیں. جو فرائیڈے کو اگر آپ کی ساری سسٹر ان لاز آ رہی ہیں اور آپ نے ان کے لیے کھانے اور وہ سب کچھ بنانا ہے, کیا وہ مرد ہے؟ نہیں. یہاں پہ ہم بتا رہے ہیں کہ مرد کو بتانا ہے کہ تم نے بولنا ہے, اور عورت کو بھی عورت والی شائستگی لانی ہے دوسری عورتوں کے ساتھ. سو ایز اے سسٹم ہمیں چینج ہونے کی ضرورت ہے. اینڈ آئی آلویز ٹرائی کہ میں ریئل لائف کیسز سے اس لیے ڈسکس کروں دیٹ پیپل کین ایکچولی ریلیٹ, اور اگر کوئی اس میکینزم کو سمجھ پائے تو وہ چینج کر پائے. بہت سے مرد حضرات نے خود کہا ہے کہ ہم اپنی وائفس کو غلط سمجھتے تھے, لیکن جب کووڈ میں یا ورک فرام ہوم ہم گھر بیٹھے ہیں نا, تو ہم نے آبزرو کیا یار ان کی اتنی غلطی نہیں تھی. تو پورے سسٹم کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. بیسک ہمارا مقصد تو ان مسائل کو ڈسکس کرنے کا یہی ہے کہ جو بھی جس کے پرابلمس چل رہے ہیں وہ اس کا کوئی سلوشن, ہیلدی سلوشن نکالیں. کیونکہ جب پرابلمس ہوں, کانفلکٹس ہوں, چاہے وہ باؤنڈریز سے ریلیٹڈ ہے, چاہے وہ کسی اور مس انڈرسٹینڈنگ سے ریلیٹڈ ہیں, وہ اگر سارٹ اچھے پازیٹیو طریقے سے نہیں کیے جائیں گے تو وہ اصل میں بڑھتے جائیں گے. تو آج ہم جس طرح سے اگر باؤنڈری سیٹنگ کی بات کر رہے ہیں تو اس کو بھی کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ایک تو فرام دا بگننگ اگر آپ آپس میں ایک دوسرے کو یہ ساری چیزیں کمیونیکیٹ کریں گے تو فیوچر میں ایک ہیلدی ریلیشن شپ بیسکلی آپ لے کر چلیں گے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے ضد لگانی ایک دوسرے سے, یا میں تم سے سپیریئر ہوں یا میں بہتر ہوں اور تم کچھ بھی نہیں ہو, مطلب میں تمہیں دبا کے رکھوں گا یا میں تمہیں دبا کے رکھوں گی. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اس کا مقصد یہی ہے کہ فیوچر میں جا کر آپ دونوں کلیئر ہوں چیزوں پر, آپ دونوں ایک دوسرے کا دونوں ہی خیال رکھیں. وائف ہسبینڈ کی باؤنڈری نہ کراس کریں, اور ایموشنل باؤنڈریز کی جس طرح ہم اسپیشلی بات کر رہے ہیں, اگر رولس کی بھی ہیں تو ان کو پتہ ہو کہ ہی ڈزنٹ لائک دس, ہی ڈزنٹ پریفر دس, ہی لائکس دس اور ہی وانٹس دس, تو اس کو کوشش کرے. اور اسی طرح ہسبینڈ کو بھی پھر پتہ ہو کہ اچھا فائن, مائی وائف ڈزنٹ لائک دس اور شی پریفرز دس, اور اس طرح سے وہ ایک اچھے ہیلدی ریلیشن کو لے کر چلیں. اور جہاں ہم نے جوائنٹ فیملی سسٹم کی بات کی تو اگین سم ٹائمس ہو سکتا ہے لوگوں کی مشکل ہے, پرابلم ہے, اٹ کین بی فائنینسز, جس کی وجہ سے اگر وہ نہیں نکل پا رہے تو وہاں پر جیسے سارا نے بہت اچھی ایڈوائزز کی, تو وہاں پر ہسبینڈ جو ہیں وہ میرے خیال سے ان کے لیے ظاہر سی بات ہے, مردوں کے لیے بہت کرٹیکل سچویشن ہوتی ہے, چاہے وہ سسر ہوں, چاہے وہ داماد ہوں, چاہے وہ بیٹے ہوں, چاہے وہ ہسبینڈ ہوں. تو وہاں پر میرے خیال سے وہ حکمت استعمال کرتے ہوئے سسٹم کو ایسا بنا سکتے ہیں کہ سب پیار محبت کے ساتھ رہ سکے انشاءاللہ. میں ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کرنا چاہوں گی. ہاں, میں نے آپ کو کٹ کیا, بٹ مجھے پچھلے دنوں ایک صاحب کپل تھیراپی سیشن میں آئے اور وہ اپنے والد کی ایک بات کوٹ کر رہے تھے کہ میرے والد نے بہت اچھا فیصلہ کیا. وہ ایک کنال کا پلاٹ لے کے ہم سارے بھائیوں کو ایک ساتھ رکھنا چاہ رہے تھے, لیکن پھر میری والدہ نے ہی میرے والد کو کہا کہ نہیں, تم سب کو 5-5 مرلے کے الگ بنا دو گے نا, وہ بہت پرسکون طریقہ رہے گا. ایک میں ہم اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ رہ لیں گے جہاں پہ میری بیٹیاں بھی آ جائیں اور وہ الگ پورشن میں رہے گا. تو رادر دین یہ کہ ہم بڑے بڑے گھر بنا کے سب کو اکٹھا رکھ کے ذہن میں اتنا انتشار پیدا ہو جائے, آپ 5-5 مرلے کے گھر پہ رہ سکتے ہو. ایک اور تھے اور اگر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اتنا بھی افورڈ نہیں کر سکتے, اپارٹمنٹ سسٹم آ گیا ہے, سیپریٹ پورشن سسٹم آ گیا ہے. آپ وہی چیز, ذہنی سکون چاہیے نا. لیٹ سپوز کوئی مطلب یہاں پہ یہی باتیں ہیں کہ ہم نے سب سے اوپر والے پورشن میں نہیں رہنا, گرمی آ گئی ہے, پھر آپ پیسے جمع کرو, آپ سولر لگوا لو, لیکن آپ سیپریٹ پورشنس میں رہو ایک ساتھ. یہاں پہ نہیں, آپ 2 عورتیں ایک کچن نہیں یوز کر سکتی. کچن از لائک حکمرانی نا گھر کی. ساس کو اپنا یوز کرنے دیں, ہر سسٹر ان لا, ہر نئی آنے والی بہو کو اپنا سسٹم خود چلانا چاہیے. تو سیپریٹ پورشنز رکھیں, اس میں بھی پیسوں کی بہت زیادہ بچت ہو جاتی ہے. ہاں, اب یہ کلپ سب خواتین جو ہے نا وہ اب اس میں بھی بڑی ہسبینڈز کو بھیجیں گے کہ دیکھیں بڑی پرابلم آتی ہے. کوئی کہتا ہے کسی نے گیریج کے اندر گاڑی کھڑ لی, کسی نے بائی, وہ تو پھر اب اس کے سارے بائی پروڈکٹس ہیں. لیکن آئی تھنک سو سیپریٹ پورشن کام کرتا ہے. جوائنٹ نہ رکھیں اس میں, پھر رینٹ پہ ساری مرغیوں کو ایک ڈربے میں بند کر دو, بتاؤ کیا ہوگا. اب اس سے زیادہ میں کیا کروں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر, تھینک یو سو مچ. بارک اللہ. سارا لائف میں ہمارے نا کبھی کبھی ایک پوائنٹ آتا ہے جب ہم ایموشنلی ڈرین اور ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں. اور میرے خیال سے پہلی تو مجھے بات لگتی ہے کہ لوگوں کو نا یہ پتہ بھی نہیں چلتا شاید, سم ٹائمس ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے, کچھ خراب ہے, آئی ایم ناٹ فیلنگ فائن, لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ایکچولی جو ہے وہ ایموشنلی ڈرین, یعنی ان کی جو ایموشنس ہیں انہوں نے ان کو ایگزاسٹ کر دیا ہے. اس بارے میں آئی ووڈ ریئلی وانٹ کہ آپ ہمارے ساتھ ضرور بات کریں اور ہماری آڈینس کو تھوڑا سا اویئر کریں, اور ان کو یہ بھی بتائیں کہ وین کین دے انڈرسٹینڈ, ہاؤ ایکچولی دے کین انڈرسٹینڈ کہ دے آر ایموشنلی ایگزاسٹڈ, اینڈ دین اس میں وہ کریں کیا پھر اس کے بعد, تاکہ وہ خود کو پروٹیکٹ کر سکیں یا بیٹر فیل کروا سکیں.
آپ نے بہت بار سنا ہوگا میری بس ہو گئی ہے, اب میرے سے برداشت نہیں ہو رہا, میں پھٹ پڑوں گی, اب میں نے سب کچھ تہس نہس کر دینا ہے. یہ وہ سینٹنسز ہیں جو موسٹ آف دا ٹائم لوگ بولتے ہیں جب وہ ایموشنلی ایگزاسٹ ہو گئے ہوں. یہاں پہ جو سب سے بڑی چیز ہم اگنور کر دیتے ہیں, دیٹ از ڈفرینسیشن آف ایمپتھی اینڈ ایموشنل ایبزارپشن. ایمپتھی لائک وی نیڈ ٹو لسن دا پین آف ادرس, بٹ اس کے اندر ایک تھوڑی سی اسپیس رکھنی ہے. یو نیڈ ٹو سیپریٹ یور سیلف فرام دا پین آف ادرس. ڈو ناٹ ایسوسیٹ دا پین آف ادرس ٹو یور سیلف. اس میں ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ بالکل لاغرض ہو جاؤ, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ ایموشنل ایبزارپشن کی طرف چلے جاؤ. لیٹس سے آپ کا کوئی کولیگ ہے, اس نے اپنا کوئی فائنینشیل میٹر ڈسکس کیا ہے, یا اس کی شادی میں کوئی پرابلم چل رہی ہے, یا اس کے بچے کو خدا نخواستہ کوئی النس چل رہی ہے یا کچھ. اب آپ سارا دن اس میں کرتے جا رہے ہو, ہاں وہ ہوا تھا نا, میں نے سنا اور میں بہت اداس ہو گیا, میں یہ ہو گیا وہ گیا. ہونا ہے, بی پریزنٹ فار ادرس, بٹ اس کے اندر اپنے آپ کو بہت زیادہ ایبزارب کر لینا نا آپ کو ایموشنلی ایگزاسٹ کر دیتا ہے. اینڈ دیر آر پوائنٹس جن چیزوں کے لیے آپ کو ایموشنلی اویلیبل رہنا پڑتا ہے فار یور اون سیلف, فار یور اون ریلیٹیوز, یا اپنی کلوز فیملی ممبرس کے لیے آپ پھر اویلیبل نہیں ہو پاتے. ایون کہ میرٹل ریلیشن شپ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ, خواتین کتنا زیادہ کمپلین کر رہی ہوتی ہیں میرے ہسبینڈ ایموشنلی ان اویلیبل ہے. دوستیوں میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرا دوست تو اب میرے لیے اویلیبل ہی نہیں ہے. کولیگس میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یار تو پہلے میرے لیے اویلیبل تھا. تو اس ایموشنل اویلیبلٹی کو نیوٹرل رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اوورلی اس طرف نہ جاؤ کہ آپ ایموشنل ایبزارپشن کی طرف جا رہے ہو. اس کے اندر نا ایک چیز بہت زیادہ ہو جاتی ہے سارا, ہم نے دیکھا ہے بچپن سے ہمارے اندر ایک گلٹ ڈالا جاتا ہے. لیٹس سپوز آپ نے دیکھا ہوگا نا, ایک تو یہ بھی اسلام میں یہ حکم ہے کہ آپ اپنی اس کو نعمتوں کو چھپاؤ, خاص کر جس کے پاس کوئی نہیں. جیسے آئی یوزلی ٹرائی, جیسے میری ایک دوست پچھلے 2-3 سالوں میں ہمارے سارے فرینڈس ملینیلز ہیں, دے لاسٹ دیئر فادرس. تو میری یہاں کچھ لوگ ہیں, میری 1-2 فرینڈس ہیں, ان کی مدرز نہیں ہیں, تو میری کوشش ہوتی ہے ان کے سامنے ان چیزوں کا ذکر نہ ہو, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ کمی نہ فیل کریں. لیکن بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے پاس موجود ہونے والی خوشیوں اور نعمتوں کی وجہ سے گلٹی فیل کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اینڈ دیر کمز اے پوائنٹ کہ وہ ایموشنلی ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں. وہ اپنے خوش ہونے کو اتنا زیادہ گلٹ کی طرف لے جاتے ہیں کہ نہ اپنی خوشی کو انجوائے کر سکتے ہیں, اور اس کے اوپر گلٹی رہ کے ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم یہ خوشی دوسروں کے لیے کریٹ نہیں کر پا رہے. سو یہاں پہ وہ اپنے رول کو ہی نہیں آئیڈینٹیفائی کر پاتے. سو بفور ایموشنل ایگزاسشن دیر کمز اے پوائنٹ, بلکہ ایموشنل ایگزاسشن تو لاسٹ پوائنٹ ہے نا. سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنی ایموشنل رسپانسبلٹی اور اپنے آئیڈینٹی کو آپ پہچانو, اپنے رول کو پہچانو کہ دوسروں کی زندگی میں ہمارا کتنا رول ہے, ٹھیک ہے. یہ چیز بہت زیادہ ہم نے دیکھی ہے کہ بہت اگر ایکسٹریم لیول تک چلی جائے تو پرابلمٹک ہو جاتا ہے. دین سیپریٹ یور سیلف فرام دا ایموشنز آف ادرس, ٹھیک ہے. دوسرے کیا فیل کر رہے ہیں آپ کے بارے میں, یہ آپ کی پرابلم نہیں ہے. ایموشنل ایبزارپشن کے بعد ایک پوائنٹ آتا ہے کہ آپ پیپل پلیزنگ کی ایکسٹریم تک پہنچ جاتے ہیں. اینڈ ہیئر یو آر ناٹ ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی کہ آپ کی ایموشنل رسپانسبلٹی کیا ہے, اور دوسروں کو پلیز کرتے کرتے آپ اپنی باؤنڈریز اور اپنے رائٹس کو کس طرح سے وائلیٹ کرتے ہو. یہاں پہ نا ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے, دیٹ از مینٹل بیک اسپیس. ہمارے سسٹم میں, کمپیوٹر میں کیا ہوتا ہے, کچھ بھی غلطی ہوگی ہم بیک اسپیس کرتے ہیں, ریسٹارٹ کر دیتے ہیں, ایرر آتا ہے ہم ریفریش کرتے ہیں. ہماری زندگی میں ایموشنس کو لے کے یہ بٹنس ہیں, بٹ ہم ان کو یوز نہیں کرتے. مینٹل بیک اسپیس, کسی کا کوئی معاملہ ہوا ہے, کسی نے آپ سے ڈسکس کیے, یو نیڈ ٹو موو آن نا. کچھ دنوں پہلے میں ایک واقعہ دیکھ رہی تھی, کوئی ٹرپ پہ گیا ہوا تھا, اس آدمی کی پوری فیملی جو ہے وہ اس آئی تھنک ٹرپ میں کوئی شپ تھی یا وہ کسی رائڈ کو ٹرائی کر رہے تھے, ایکسیڈنٹ ہو گیا. اس کی وائف, 2 بچے, سسٹر ان لا, بردر ان لا, فادر ان لا, اینڈ آئی ریمینڈ ان دیٹ فار فیو آورز. اور پھر اس کے بعد میں نے کہا میرے تو اپنے تھیراپی سیشن ہے, آئی ریئلی نیڈ ٹو سیپریٹ مائی سیلف فرام دیٹ انسیڈنٹ. پھر میں نے کیا کیا, تھوڑی دیر بعد جو بھی ان کے کلوز ون تھے ان سے اپڈیٹ لی کہ وہ کیسے ہیں یا نہیں. پھر دین اگین آئی پریڈ فار دیم اینڈ دین آئی مووڈ آن, کیونکہ آگے ہمیں بڑھنا پڑتا ہے. تو یہ ہماری لائف میں بہت زیادہ ضروری ہے دیٹ وی نیڈ ٹو یوز دس بٹن آف مینٹل بیک اسپیس اینڈ موو فارورڈ. پھنسے نہ رہ جائیں کسی ایک ایونٹ کے اندر, نہیں رہنا, اور ہم اپنے آپ کو چیک بھی کریں. اور اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم بار بار کانسٹنٹلی اسی چیز کے بارے میں سوچتے جا رہے ہیں, تو ہم اس کو ڈیلیبریٹلی پش کریں اور کوشش کریں کہ ہم اپنے آپ کو اس سے باہر نکالیں. ہاں, ایک اور چیز, ہمارے ایموشنل یونٹس ہوتے ہیں. ہاں, ہم بجلی کی کتنی بچت کرتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں کتنے یونٹ خرچ ہو گئے ہیں یا نہیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہمیں اپنے بل کی پرواہ ہوتی ہے. کیا ہمیں اپنے ایموشنس کے بل کی پرواہ ہوتی ہے؟ نہیں. ہم ایموشنل ایگزاسشن سے پہلے اپنے ایموشنل پوائنٹس کو نہیں دیکھتے. اگر لیٹ سپوز ہر انسان سوچ لے میرے ڈیلی کے 100 ایموشنل یونٹس ہیں, اور پھر وہ دیکھے میں کن لوگوں میں رہ رہا ہوں,
کون سے لوگ ہیں جن کے آس پاس رہنے سے میرے وہ یونٹس آٹومیٹکلی کم ہو رہے ہیں. ہم گھر میں دیکھتے ہیں نا کہ ہم اے سی چلائیں گے تو فوراً سے ہمارے یونٹ ہرٹ ہو جائیں گے. اسی طرح سے ہم نے اپنی لائف میں دیکھنا ہے کہ ہمارے ایموشنل یونٹس جو ہیں پر ڈے کے 100 وہ کہاں کہاں پہ کم ہو رہے ہیں. ان لوگوں سے ہم نہیں کرنی ہے اسپیس. پھر ہمارے ایموشنل یونٹس ہم خود ڈیلیبریٹلی کہاں پہ اسپینڈ کر رہے ہیں, کہاں پہ ہم لوگوں میں بہت زیادہ پیپل پلیزنگ کی وجہ سے انویسٹ کر رہے ہیں, کہاں پہ ہمیں فیئر ہے کہ کہیں یہ انسان ہم سے دور نہ چلا جائے اس لیے ہم انویسٹ کری جا رہے ہیں, کہاں پہ ہمیں اپنے رائٹس کا ہی نہیں پتا اور ہم اپنے ایموشنس کو پروٹیکٹ نہیں کر رہے. تو جب تک ہم اپنے ایموشنل یونٹس کی کیلکولیشن نہیں رکھیں گے ہم ایموشنل ایگزاسشن کی طرف جاتے جائیں گے. تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ خیر کثیر. سارا آپ نے بہت اچھے ہمارے ساتھ ایڈوائزز اور ٹپس شیئر کیا. آئی ہوپ کہ لوگوں سے بینیفٹ حاصل کریں اور اپنے آپ کو ٹرین کر سکیں اور اپنی ایموشنل باؤنڈریز کی امپورٹنس کو سمجھ سکیں, کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے کہ جب مینٹل ہیلتھ کی بات آتی ہے, ایموشنس کی, ان چیزوں کی بات آتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ تو کیا ہوا, سب کے ساتھ ہوتا ہے, کوئی بڑی بات نہیں, ایسے کر لو, برداشت کرو, صبر کرو وغیرہ وغیرہ. یس ہمیں صبر کرنا ہے, یس ہمیں برداشت بھی کرنا ہے. اتنے سینسیٹیو بھی نہیں ہونا کہ ذرا سا ہی کوئی ہمیں کچھ کہے تو ہم بہت بڑا ڈرامہ لگا دیں اور واویلا کر لیں. لیکن یس ہم سب کو جو ہے نا وہ احساس ہونا چاہیے, انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ کہاں پر جو ہے نا یہ لائن ہے. اس لائن سے آگے نہ میں نے خود اپنے آپ کو زیادہ برداشت کرنا ہے یا صبر کرنا ہے, نہ دوسروں کو جو ہے نا اس لائن سے زیادہ خود کو آزمانے دینا ہے. سو اف یو ووڈ لائک ٹو ایڈ اینی تھنگ ٹو دیٹ یو کین, اینڈ دین انشاء اللہ ول فنش دس. ہاں, آن اے لائٹر نوٹ میں ایڈ کرنے دوں گی آج, کیونکہ میں سارا کے ساتھ تھی اور ہماری ٹاک شو کے پوڈ کاسٹ کے کچھ رولز ہوتے ہیں, لیکن میں یہ بتانا چاہوں گی جیسے ہر ریلیشن شپ کی باؤنڈریز بھی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. میں سارا کو ریکارڈنگ اسٹارٹ ہونے سے پہلے بتا رہی تھی کہ سارا کے ساتھ جو میری باؤنڈریز ہیں یا جو بھی پرسنل اسپیس ہے, میری بہت سی کلوز فرینڈس کے ساتھ بھی ایسے نہیں ہے. ہم لوگ یوزلی نا اپنے اکارڈنگ ریٹ کرتے ہیں کہ اتنے سال پرانی دوستی ہو گئی ہے تو ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں, اتنی باؤنڈریز وائلیٹ ہو سکتی ہیں, اتنی اسپیس دے سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے, ہر ریلیشن شپ کی ڈفرینٹ ہوتی ہے. اب سارا کو میں کچھ عرصے سے جانتی ہوں, لیکن ان اے ویری لیس ٹائم وی آر ایبل ٹو شیئر مینی تھنگس. ہماری باؤنڈریز کافی زیادہ ڈیولپ ہو گئی ہیں. اب جو آپ کے ساتھ ڈیولپ ہو گئی, مے بی میری کوئی 10-15 سال پرانی دوست ہے, میری اس کے ساتھ ڈیفائن نہ ہوں وہ والی. یہاں پہ مجھے یہ کرنا ہے کہ مجھے فورس نہیں کرنا کہ میں اپنی باؤنڈریز اپنے مطابق بناؤں گی. جہاں پہ آپ کنٹرول لے لیتے ہیں نا ہر ریلیشن شپ میں, لیٹ باؤنڈریز بی ڈیفائنڈ بائی دیم سیلوز ود دا پیسج آف ٹائم فرام ریلیشن شپ ٹو ریلیشن شپ. جزاک اللہ خیر. تھینک یو سو مچ. ویلکم سارا.